نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور فقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترمات معلمات اور عزیزات طالبات، آج 24 جولائی 2023 بمطابق 5 محرم الحرام سن 1445 ہجری، ہم جامعہ ام حبیبہ للبنات بن حافظ جی میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. نئے اسلامی سال سن 1445 ہجری کا 5واں دن ہے. آج سے 10 سال پہلے سن 1435 ہجری ماہ محرم کی 4 تاریخ حضرت الاستاذی محقق اہل سنت حضرت مولانا مہر محمد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، اور 5 محرم کو وہ اپنی لحد میں آرام فرما ہوئے. اگرچہ ہم دن منانے کے قائل نہیں ہیں اور نہ ہی اسلام ماہانہ اور سالانہ بنیادوں پر ایصال ثواب کی بات کرتا ہے اور تذکروں کی بات کرتا ہے، بلکہ اسلام کا ذوق ایصال ثواب کا اور اکابر کے ذکر کے متعلق یہ ہے کہ وہ سالانہ اور ماہانہ بنیادوں پر نہیں بلکہ روزانہ کی بنیادوں پر ہونا چاہیے. لیکن اتفاق سے یہ دن ہفتہ اتوار اور سوموار 4 اور 5 محرم کو آ گئے، جو استاذی کی تاریخ وفات اور تاریخ تدفین ہے. تو اس حوالے سے آج استاذی کا ذکر خیر ہم اس امید پر کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان کے علم میں سے کچھ علم ہم گناہگاروں کو بھی نصیب فرمائیں. حضرت الاستاذی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار پاکستان کے نامور علماء کرام میں اور محقق علماء کرام میں ہوتا تھا. آپ کی تحقیق کو علمی حلقوں میں ترجیحی بنیادوں پر تسلیم کیا جاتا تھا. جن لوگوں نے دفاع صحابہ کے عنوان پر لکھا ہے ان میں سر فہرست جو چند نام ہیں ان میں حضرت الاستاذی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ہے. اگرچہ ایک پسماندہ علاقے میں حضرت الاستاذی کی ولادت ہوئی سن 1945 میں ان کے آئی ڈی کارڈ کے مطابق. جس علاقے میں استاذی کی پیدائش ہوئی، ہمارا علاقہ وہی ہے، وہ کوئی ایجوکیٹڈ علاقہ نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ کبھی رب العالمین اپنی قدرت کا ظہور فرماتے ہیں
کہ ایسی جگہوں سے کچھ لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور ان کو دنیا کا امام بنا دیتے ہیں۔ قرآنی دستور یہی ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ رب العالمین نے اپنا دستور یہی بیان کیا کہ ہم چاہتے ہیں ہم ان لوگوں پر احسان کریں جو دنیا میں کمزور سمجھے جاتے ہیں، انہیں اٹھائیں اور پھر زمانے کا امام بنا دیں۔ تو اگر استاد جی کی زندگی کو، ان کے خاندانی پس منظر کو اور ان کے علاقے کو ہم دیکھیں تو اسی آیت کی عملی تصویر نظر آتے ہیں۔ ایک ایسی جگہ ولادت ہوئی جہاں کوئی ایجوکیٹڈ علاقہ نہیں تھا، اہل علم کا علاقہ نہیں تھا، اور بظاہر اس طرح کے کوئی اسباب بھی نہیں تھے۔ وہاں سے رب العالمین نے انہیں اٹھایا اور ان پر اپنا کرم کیا اور ان کی صلاحیتوں کو نکھارا، اجاگر کیا، اور ایک وقت آیا کہ اس پسماندہ علاقے سے اٹھنے والا ایک شخص اس مقام پہ پہنچا کہ ان کی تحقیق کو پوری دنیا میں مانا جانے لگا۔ کہتے ہیں کہ پاتے ہیں کچھ گلاب چٹانوں میں پرورش، پاتے ہیں کچھ گلاب چٹانوں میں پرورش، پتھروں سے بھی آتی ہے خوشبو کبھی کبھی۔ کبھی اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں تو پتھریلے علاقوں سے ان لوگوں کو اٹھا کر پھر ان کی خوشبو سے پوری دنیا کو معطر کر دیتے ہیں۔ آج استاد جی کی تصنیفات سے اور آپ کے شاگردوں سے پوری دنیا میں جو اسلام کی روشنی پھیل رہی ہے، یہ ان کی خوشبو ہے جو پوری دنیا میں مہک رہی ہے۔ تو ایک ایسے پسماندہ علاقے سے اٹھا کر اتنے بلند مقام پہ پہنچایا۔ خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کندیا شریف والے، دنیا تصوف میں حضرت کا بڑا نام تھا اور پوری دنیا میں انہیں جانا اور مانا جاتا تھا۔ اس مسند کی پوری دنیا میں شہرت ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، لکھنؤ کے اندر ایک کانفرنس ہوئی رافضیت کے عنوان پر، دفاع صحابہ اور اہل بیت اور دشمنان صحابہ اور دشمنان اہل بیت کے رد میں ایک تحقیقی کانفرنس منعقد ہوئی۔ انہوں نے پاکستان میں اس کانفرنس میں پاکستان میں چند چیدہ علماء کرام کو بلایا گیا۔ اس میں خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ایز اے برکت بلایا گیا، کیونکہ وہ تصوف میں ان کا بہت بڑا نام تھا، اللہ کے ولی تھے، ان کو تو اس حوالہ سے بلایا گیا۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس وقت حیران ہو گیا جب سٹیج پہ اعلان ہوا کہ پاکستان سے تشریف لائے مولانا مہر محمد میاں والوی۔ تو کہتے ہیں اس وقت میں نے پیچھے دیکھا کہ یہ کون ہے، تو پھر اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ہمارے قریب میں اور ہمارے ضلع میں بھی ایسے ہیرے اللہ نے پیدا کیے جن کی تحقیق کو یہاں پر بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس علاقے پر خصوصاً اللہ کا کرم ہوا کہ استاد جی جیسے لوگ رب العالمین نے یہاں پیدا کیے اور ہمیں کچھ وقت ان سے استفادے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کرامت ہے اور اسباب کی دنیا میں ان کا احسان ہے کہ میرے جیسے بندے کو بولنا سکھا دیا۔ استاد جی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی اسلام کو پڑھا اور پھر اسلام کی خدمت کی۔ مختلف جگہوں پہ جا کر، علمی مراکز میں جا کر حصول علم کیا، اور بڑے بڑے اکابر جن کا دنیا علم میں بہت بڑا نام ہے، حضرات شیخین شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ، صوفی عبدالحمید خان سواتی رحمہ اللہ، حضرت بن نوری رحمہ اللہ، اس طرح کے پائے کے لوگوں سے حصول علم کیا اور کسب فیض کیا، ظاہری علم بھی ان سے حاصل کیا اس طرح کے لوگوں سے، اور کسب فیض بھی کیا، تصوف کے مراحل بھی اس طرح کے لوگوں سے، بڑے بڑے اکابر سے استاد جی نے طے کیے۔ اس لیے آپ کا جہاں علمی دنیا میں بلند مقام تھا، وہاں تصوف کی دنیا میں بھی آپ کا درجہ بہت بلند تھا، اگرچہ اہل علاقہ نے نہ ان کے علمی مقام کو سمجھا تھا اکثریت نے، اور نہ ہی ان کے تصوف والے مقام کو سمجھا تھا، لیکن بہرحال رب العالمین نے انہیں بہت بلند مقام عطا فرمائے۔ اور استاد جی نے خدمت کے لیے بطور خاص جو میدان منتخب کیا، یوں تو ہر شعبے پر استاد جی کی تقاریر اور تحریریں موجود ہیں، اسلام کے ہر شعبے کی خدمت کی کسی نہ کسی انداز میں، لیکن بطور خاص استاد جی رحمۃ اللہ علیہ نے
دفاع صحابہ اور اہل بیت کو اپنی زندگی کا جزو لا ینفک بنایا، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ جب سے قلم اٹھایا تو دفاع صحابہ اور اہل بیت پر لکھا اور دشمنان صحابہ اور اہل بیت کے اعتراضات کے جواب دیے، اور صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی پوزیشن کو واضح کیا۔ یہ استاد جی کی زندگی میں نمایاں پہلو ہے۔ اس عنوان پر خوب لکھا اور دل کھول کے لکھا اور خوب کام کیا، تقریر میں بھی تحریر میں بھی خوب دفاع کیا۔ آپ کا قلم اگر یوں کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ ساری زندگی آپ کا قلم صحابہ کے دفاع میں چلتا رہا، اہل بیت کے دفاع میں چلتا رہا۔ آپ نے اپنے قلم سے ساری زندگی دفاع صحابہ اور دفاع اہل بیت کیا، محبت صحابہ اور محبت اہل بیت کی خوشبوئیں بکھیرتے رہے۔ اس لیے آپ دیکھیں تو استاد جی نے سب سے پہلی کتاب لکھی جو اس کا نام ہے عدالت صحابہ، اس میں صحابہ کرام کی پوزیشن واضح کی قرآنی آیات سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اور اکابرین امت کے اقوال سے صحابہ کرام کی پوزیشن واضح کی کہ وہ کس درجے کے لوگ ہیں۔ اور جو آخری کتاب ہے وہ ہے خوشبو نبوت و اہل بیت، کہ اللہ کے نبی اور نبی کے گھرانے کی خوشبو۔ تو گویا استاد جی نے اپنی تحریروں سے بتایا کہ میرا سب کچھ اصحاب و اہل بیت کی محبت ہے اور سب کچھ حضور کی محبت ہے، جس در سے اصحاب و اہل بیت کو فیض ملا ہے۔ ساری زندگی کا خلاصہ وہ یہی ہے، صحابہ صحابہ۔ ان کی آخری جو وصیت ہے اس میں یہی لفظ بار بار دہرایا جا رہا ہے، آخری الفاظ ان کے یہی ہیں، صحابہ صحابہ صحابہ۔ اس میں وہ استاد جی کے رگ و ریشہ میں یہ چیز اتری ہوئی، دفاع صحابہ اور اہل بیت۔ اور کیوں نہ ایسا ہو، صحابہ کرام ہی وہ شخصیات ہیں جن کو رب العالمین نے منتخب فرمایا، انتخاب خدا ہیں۔ اس کا دفاع کیوں ضروری ہے اس جماعت کا؟ کہ وہ جماعت انتخاب خدا ہے، اللہ نے انہیں چنا ہے۔ جس طرح قرآن کتاب خدا ہے، اسی طرح صحابہ کرام انتخاب خدا ہے۔ کتاب خدا پر تنقید بھی غلط ہے اور انتخاب خدا پر تنقید بھی غلط ہے۔ کتاب خدا کا دفاع بھی ضروری ہے اور انتخاب خدا کا دفاع بھی ضروری ہے، اور اللہ کی کتاب کی ساری آیات تنقید سے پاک ہیں، اور اللہ کے انتخاب جماعت کی ساری زوات بھی ہر قسم کی تنقید سے پاک ہیں۔ اس لیے کہ دنیا کے انتخابات غلط ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے ہم ایک آدمی کو چنیں، اس کا انتخاب کریں، اور کل کو وہ ہماری توقع کے مطابق نہ نکلے، کل کو کچھ اور ہو جائے۔ ہمارا انتخاب غلط ہو سکتا ہے اس لیے کہ ہم ظاہر کو جانتے ہیں، باطن کو نہیں جانتے۔ جو کچھ سامنے ہے اس کا پتہ ہے، جو غائب ہے اس کا پتہ نہیں۔ لیکن جو رب کا انتخاب ہے، جو اللہ کا انتخاب ہے، وہ غلط نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے جن کو اللہ نے چنا ہے وہ انتخاب بے مثال اور لاجواب ہے اور ہر قسم کی تنقید سے پاک ہے۔ دنیا والوں کے انتخاب جو غلط بھی ہو سکتے ہیں، ان پر تنقید دنیا والوں کو گوارا نہیں ہوتی، تو اللہ کا انتخاب جو غلطی سے پاک انتخاب ہے اس پر تنقید اللہ کو بھی گوارا نہیں ہوتی۔ تو اس خدا کے انتخاب جماعت کا دفاع استاد جی نے اپنے بیان و قلم سے ساری زندگی کیا، مختلف انداز میں، مختلف پیراؤں میں صحابہ کرام کا دفاع کیا اور ان پر پہرا دیا، اور زبان سے بھی قلم سے بھی ان کا دفاع کرنے کا اپنی زندگی میں وہ حق ادا کرتے رہے، اور ہر میدان میں سینہ سپر رہے۔ بیماریوں تکالیف کے باوجود استاد جی نے آخری عمر تک صحابہ کرام کا دفاع کیا۔ ایمانی دستاویز جو لکھی بڑی محنت سے، اور آخری ایام میں بیماری کے باوجود استاد جی نے دشمنان صحابہ کو مدلل جواب دیا، ایسا جواب دیا کہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک ان پر یہ قرض رہے گا۔ تو صحابہ کا دفاع، اہل بیت کا دفاع کیوں کیا؟ یہ صحابہ انتخاب خدا ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے صحابہ کا دفاع اس لیے کیا کہ صحابہ کرام کو نسبت رسول حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور یہ نسبت ایسی مبارک نسبت ہے کہ جسے یہ نسبت حاصل ہو جائے وہ مبارک ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں 2 جماعتوں کو چنا ہے، ایک جماعت کا نام انبیاء ہے، دوسری جماعت کا نام صحابہ ہے۔ انبیاء کرام کی جماعت بھی تنقید سے پاک ہے اور صحابہ کرام کی جماعت بھی تنقید سے پاک ہے۔ اللہ نے انبیاء کو اپنی نسبت عطا فرمائی اور صحابہ کو رسول کی نسبت عطا فرمائی۔ انبیاء کی نسبت بیان کی رسولی کہہ کر، رب العالمین نے فرمایا یہ میرے ہیں، یہ نسبت ہے انبیاء کو خدا کی نسبت ملی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی نسبت بیان کی اصحابی کہہ کر کہ یہ میرے ہیں۔ تو جنہیں رب کہتا ہے یہ میرے ہیں وہ بھی تنقید سے پاک ہیں، اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے ہیں وہ بھی تنقید سے پاک ہیں۔ اور یہ نسبت کتنی مبارک ہے۔ ہم عقیدت کی سرزمین کے لوگ ہیں، ہمیں عقیدتوں کا اچھی طرح پتہ ہے، ہم نسبتوں کا احترام کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے حجاج کرام رومال لاتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ یہ تو پاکستان میں بنا ہے، یہ تو چائنا میں بنا ہے، فلاں ملک میں بنا ہے۔ ہم کہتے ہیں جہاں بھی بنا ہے ہوا تو مدینہ منورہ کی لگی ہے کہ نہیں، اس لیے قابل احترام ہے۔ مدینہ منورہ سے آنے والی تسبیح کا احترام کرتے ہیں، مدینہ منورہ سے آنے والی کھجور کا احترام کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب مدینہ منورہ کی مقدس فضاؤں سے ہو کے آئی ہے، مقدس ہواؤں سے ہو کے آئی ہے۔ ارے جب ہم مدینہ منورہ کی ہواؤں سے گزر کے آنے والی چیزوں کا احترام کرتے ہیں تو ان کا احترام کیوں نہیں کرتے جنہیں یہ شرف ملا کہ وہ آج بھی رسول کے ساتھ ہیں؟ جناب ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما، ان کا احترام کیوں نہیں کرتے جنہیں رسول اللہ کا سسر ہونے کا اعزاز ملا، اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بننے کا اعزاز ملا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بنے، اور جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے مقتدی بنے، جو حضور کے شاگرد بنے، جو حضور کے مرید بنے، جو حضور کے ساتھی بنے، جو حضور کے مددگار بنے، جو حضور کے معاون بنے، جو سفر و حضر میں اور احد و بدر میں اور تبوک میں، ہر جنگ میں اور آسانی میں اور مشکل میں، دن میں اور رات میں، ہر موقع پر جو جماعت حضور کے ساتھ رہی اس کا احترام بھی ہم پر لازم ہے، کیونکہ ان کو نسبت رسول حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو استاد جی رحمۃ اللہ علیہ نے ان ہستیوں کا، ان شخصیات کا، ان ذوات کا دفاع کیا اس لیے کہ انہیں نسبت رسول حاصل ہے، یہ انتخاب خدا ہیں اور انہیں نسبت رسول، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت عظام کا دفاع اس لیے حضرت استاد جی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی کرتے رہے کہ وہ ایمان کا معیار ہیں، وہ ایمان کا معیار ہیں۔ رب العالمین خود فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ یہ قیامت تک آنے والے لوگ اگر ایمان میں صحابہ کے ایمان کو معیار نہیں بنائیں گے تو ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ یہ اپنے ایمان میں صحابہ کے ایمان کو معیار بنائیں گے تو ہدایت یافتہ کہلائیں گے، اور اگر ان کے ایمان کا معیار صحابہ کرام کا ایمان نہیں ہوگا تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر یہ گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کا ایمان معیار ہے، اس لیے ان کے ایمان پر پہرا دیا تاکہ معیار ایمان محفوظ رہے اور رہتی دنیا تک امت کے سامنے آئیڈیل کے طور پر چمکتا رہے، اس لیے کہ یہ وہ ایمان ہے، صحابہ کرام کا ایمان یہ وہ ایمان ہے جس کو اللہ نے پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں میں سجایا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ صحابہ کی شان ہے اور عجیب الفاظ ہیں۔ قرآن کی آیت کو وجد میں نہ پڑھیں تو مزہ نہیں آتا۔ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ
وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا لیکن اللہ نے ایمان کو ان صحابہ کرام کے لیے محبوب بنا کر وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ان کے دلوں میں سجا دیا۔ رب العالمین نے پسند کر کے ان کے دلوں میں سجا دیا، دلوں میں لکھ دیا۔ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ فرمایا اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، اور رب العالمین نے اتنا مضبوط لکھا ہے اب بلال کی چربی سے انگاروں کو بجھایا جا سکتا ہے مگر اللہ کا لکھا ہوا ایمان مٹایا نہیں جا سکتا۔ ایسا مضبوط ایمان ان کا ہے، اس لیے یہ معیار ہے۔ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اللہ نے کفر، شرک اور ہر قسم کی نافرمانیوں کو ان سے دور کر دیا۔ اولئک هم الراشدون یہ بس اب آسمان رشد و ہدایت کے تارے ہیں، اور اسی کی وضاحت کی۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے جنت تک پہنچو گے۔ کیا مطلب؟ جیسے آسمان دنیا پر یہ ستارے چمکتے ہیں، ایسے ہی آسمان رشد و ہدایت پر صحابہ کے کردار چمکتے ہیں۔ تو یہ استاد رحمۃ اللہ نے ساری زندگی صحابہ کا دفاع کیا کہ وہ انتخاب خدا ہیں، انہیں نسبت مصطفیٰ ملی، وہ ایمان کا معیار ہیں، اور اہل بیت کا دفاع کیا۔ اہل بیت کون ہے یاد رکھنا، 4 طبقوں کو اہل بیت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ عام طور پہ رافضی پروپیگنڈے کی نظر ہوئی ہماری عوام، تو انہوں نے سمجھا کہ اہل بیت صرف حضرات حسنین، سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کا نام ہے۔ یہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن 4 طبقے اہل بیت ہیں، یاد رکھیں۔ آبائے رسالت، نمبر 1 آبائے رسالت، حضور کے والدین، ابا و اجداد، حضور کی والدہ محترمہ اور حضور کے والد محترم، آپ کا خاندان، کیونکہ انسان کا خاندان اس کے آبا و اجداد سے چلتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے خاندان میں اس کے آبا و اجداد ہوتے ہیں۔ تو پہلا طبقہ آبائے رسالت، دوسرا طبقہ ازواج رسالت، سب سے پہلے انسان کے ماں باپ ہوتے ہیں، پھر بندہ بڑا ہوتا ہے، اس کے نکاح ہوتا ہے، اس کی بیویاں آتی ہیں، تو دوسرا طبقہ جو اس کے خاندان میں آتا ہے وہ ازواج کا ہوتا ہے۔ تو اہل بیت کا دوسرا طبقہ ازواج رسالت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، انہیں قرآن میں اہل بیت کہا گیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت میں ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا گیا۔ اور تیسرا طبقہ اولاد رسالت، تیسرے نمبر پہ جب بندہ بڑا ہوتا ہے، اس کا نکاح ہوتا ہے، پھر اس کی اولاد ہوتی ہے، تو تیسرے نمبر پہ حضور کی اولاد، حضور کے اہل بیت اور حضور کے خاندان میں شامل ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ 4 بیٹیاں، اور قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، یہ 3 بیٹے، یہ تیسرے نمبر پہ اہل بیت میں یہ شامل ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ عصبات رسالت، یعنی اولاد الاولاد، حضور کی نواسیاں اور نواسے۔ تو آپ کے کل جو نواسے ہیں ان کی تعداد 5 ہے، اور آپ کی کل نواسیاں جو ہیں ان کی تعداد 4 ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ کے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام علی تھا، اور ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام امامہ تھا، دونوں بڑے ہوئے۔ اور جو دوسری بیٹی ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا، اور سیدہ رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا عبداللہ، جو کہ
بچپن میں وفات پا گیا، تو نواسوں کی کل تعداد اس میں دوسرے نمبر پر یہ جو بیٹا ہے عبداللہ، یہ بچپن میں وفات پا گیا، دوسرا نواس ہے۔ اور تیسری جو بیٹی ہے سیدہ ام کلثوم، ان کا نکاح بھی سیدہ رقیہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان سے ہوا، لیکن ان سے اولاد نہیں ہوئی۔ اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور ان سے جو اولاد ہوئی اس کی تفصیل یہ ہے، ان سے 3 بیٹیاں ہوئیں۔ ان تینوں کا نام سیدہ فاطمہ نے اپنی تینوں بڑی بہنوں کے نام پہ رکھا، کیونکہ وہ سب وفات پا چکی تھیں۔ ان میں ایک بیٹی کا نام زینب ہے جو کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ تھی، ایک بیٹی کا نام ام کلثوم ہے جس کا حضرت عمر سے نکاح ہوا، اور ایک بیٹی کا نام رقیہ بھی ہے جو کہ بچپن میں وفات پا گئی تھی، اس لیے زیادہ تر کتابوں میں اس کا نام نہیں ہوتا۔ اور 3 بیٹے ہوئے، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور سیدنا محسن۔ محسن کا بچپن میں انتقال ہو گیا، اس لیے ان کا بھی زیادہ تر کتابوں میں ذکر نہیں۔ تو زیادہ تر کتابوں میں اولاد علی میں 4 لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، زینب، ام کلثوم اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما، لیکن وہ 6 اولادیں ہوئیں۔ تو یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان تمام طبقات کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور ان میں سے کچھ کو قرآن نے اہل بیت کہا، کچھ عرفاً اہل بیت ہیں کہ انسان کا خاندان اس کے آباء و اجداد کے بغیر تو شروع ہی نہیں ہوتا، اور ازواج کو قرآن نے اہل بیت کہا، اور بنات کو، سیدہ فاطمہ کو، حسن و حسین اور جناب علی المرتضیٰ کو حضور علیہ السلام نے خود اہل بیت میں شامل کیا۔ ان پر چادر ڈال کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہن۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ ہم نے اہل بیت کو پاک کر دیا، تو حضور علیہ السلام نے ان پہ چادر ڈال کے فرمایا یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، انہیں بھی پاک کر دے۔ اس پر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو حضور کی بیوی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں بھی اس چادر میں آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا تو وہی رہے، اس لیے کہ تو پہلے سے خیر پر ہے، یعنی تو پہلے سے اہل بیت میں شامل ہے، اللہ نے تجھے تو اہل بیت میں پہلے سے شامل کر رکھا ہے۔ تو یہ 4 طبقے اہل بیت کے ہیں۔ ان کا دفاع کیا استاد جی نے، صحابہ کا دفاع کیا، میں نے بتا دیا صحابہ کا دفاع کیوں کیا۔ وہ انتخاب خدا ہیں، انہیں نسبت رسول حاصل ہے، ان کا ایمان معیار ہے ہمارے ایمان کا، وہ گواہ ہیں اسلام کے، وہ گواہ ہیں قرآن کے، وہ گواہ ہیں سنت کے۔ اور اہل بیت کا دفاع بھی کیا اس لیے کہ انہیں بھی نسبت رسول حاصل ہے، وہ حضور کے رشتہ دار ہیں، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب و روز رہنے کا موقع ملا، انہیں نسبت رسول حاصل ہے، ان پر خدا کے خصوصی انعامات ہیں، اور ان کی محبت ہماری نجات کا ذریعہ ہے، ان کی محبت ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد اہل بیت کی محبت کے متعلق، وہ فرماتے تھے کہ حب آل محمد ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، حب آل محمد ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، ارجو بہم غدن بیدی اوتا بہم غدن، ارجو اوتا بہم غدن بیدی الیمین صحیفتی۔ کہتے تھے اہل بیت کی محبت، حضور کی آل اولاد کی محبت میرا ذریعہ اور میرا وسیلہ ہے اللہ کے دربار میں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی محبت سے مجھے قیامت کے دن نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ دائیں ہاتھ میں عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں استاد جی کا جو مشن ہے اس کو زندہ رکھنا ہے، اور اس کا سبق یہ ہے، استاد جی کا اہم ترین، اس مشن کا اہم ترین جو جز تھا وہ محبت اصحاب اور اہل بیت، دفاع صحابہ اور اہل بیت، اور اسی کی تکمیل کے لیے اور اس کو انسانیت کے 2 اہم ترین طبقوں میں زندہ رکھنے کے لیے استاد جی نے 2 ادارے قائم کیے۔ یہاں رجال میں اپنا مشن منتقل کرنے کے لیے جامعہ قرآن و سنت قائم کیا، جہاں لڑکوں کا ادارہ بنایا کہ یہاں بچے آئیں، وہ پڑھیں قرآن و سنت، قرآن و حدیث پڑھیں، اور اس طرح اس ادارے کے ذریعے سے ان کا مشن آگے جاری و ساری رہے۔ اور بنات میں اور خواتین میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اور اپنا مشن ان تک پہنچانے کے لیے جامعہ ام حبیبہ للبنات قائم کیا۔
تاکہ دونوں جنسوں میں، مردوں میں بھی خواتین میں بھی ہمارا مشن زندہ رہے، تو اس کے لیے استاد جی نے بڑی مضبوط کوشش فرمائی، اور ایسی کوشش فرمائی جیسے ان کی تصانیف ان کی وفات کے بعد، ان کے لحد میں آرام فرما ہو جانے کے بعد بھی استاد جی کا پیغام بول رہا ہے ان کی کتابوں میں، تو انشاءاللہ ان کی وفات کے بعد اور رہتی دنیا تک ان کا پیغام بولتا رہے گا ان کے اداروں میں۔ انہوں نے جامعہ قرآن و سنت قائم کیا ان حالات میں جب یہاں کوئی خاص ادارہ نہیں تھا۔ اب تو بہت سارے ادارے گرد و نواح میں بن گئے، اس وقت یہاں قریب کوئی دینی ادارہ نہیں تھا۔ ان حالات میں مخالفتوں اور حوصلہ شکنیوں کے دور میں جہاں اس وقت استاد جی نے جامعہ قرآن و سنت یہاں قائم کیا، جبکہ علاقے والے لوگ انتہائی ناقدری اور انتہائی ناروا سلوک کرتے تھے اکثریت یہاں کی، کیونکہ ہم اس وقت، میں پہلا طالب علم ہوں اس ادارے کا اور پہلا حافظ ہوں، ہمیں تو اچھی طرح حالات پتہ ہیں کہ کن حالات میں کس طرح صبر اور استقامت کے ساتھ استاد جی نے یہاں ادارہ قائم کیا اور دن بدن اس کو ترقی کی طرف لے گئے۔ لیکن وہ مشن سے ان کو اتنی محبت تھی، اس کی ایک مثال خود میرے حالات میں آئی ہے۔ مجھے استاد جی یہاں سے استاد جی کے پاس میں نے حفظ کیا تھا، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ان پڑھ تھے، ان کو مسلک موقف کا پتہ نہیں تھا، ان کو کچھ لوگوں نے بدعقیدہ لوگوں نے ترغیب دی اور مجھے ایک بدعقیدہ ادارے میں داخل کروا رہے تھے۔ استاد جی کو انہوں نے بتایا، استاد جی نے کہا اگر تو نے حافظ کو، مجھے حافظ کہتے تھے، اگر تو نے حافظ کو یہاں سے اٹھا کر وہاں داخل کروایا تو میں قیامت تک راضی نہیں ہوں گا۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ احترام کرتے تھے استاد جی کا، تو انہوں نے پھر وہ ارادہ ملتوی کیا، اور استاد جی کے اس موقف پر مضبوطی کی برکت سے میں گمراہ ہونے سے بچ گیا۔ تو اس طرح ان کے چونکہ مشن کی محبت کوٹ کے بھری ہوئی تھی اور اس کا اظہار ہوتا تھا، تو استاد جی کے ادارے نے بنین میں الحمدللہ کافی خدمات سر انجام دی۔ تو پھر چونکہ یہاں پر بنات کا بھی کوئی ادارہ نہیں تھا قریب میں اس وقت، تو استاد جی کو پھر ادھر توجہ ہوئی کہ بنات میں بھی یہ کام ہونا چاہیے اور ہمارا جو مشن ہے اس کو اس جنس میں بھی منتقل ہونا چاہیے۔ تو اس ذوق کی تسکین کے لیے استاد جی نے یہ جامعہ ام حبیبہ للبنات قائم کیا، اور کسی کے اپنے مشن پر مخلص ہونے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو کہاں لگایا۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا عالم ہوتا ہے اور اس کے بچے جو ہے نا، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی کیا ہے، وہ عالم کوئی نہیں ہوتا، تو لوگ کہتے ہیں جی اس کو اپنے مشن پر خود تسکین نہیں تھی، خود اطمینان نہیں تھا۔ لیکن استاد جی نے جہاں پر دوسروں کی بچیوں اور بچوں کے لیے جس مشن کو پسند کیا، اپنے بچیوں کے لیے بھی اسی مشن کو پسند کیا اور اپنے بچیوں کو بھی اسی مشن پہ لگایا، علماء اور عالمات بنا کے گئے اور اپنے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ چھوڑ کے گئے۔ ہم لوگ سب ان کی جو جسمانی اولاد ہے ان کو بھی مشن سکھایا، بتایا، اور جو ہم ان کی روحانی اولاد ہیں ہمیں بھی وہ مشن بتایا، سکھایا اور مشن کو منتقل کر کے گئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ امانت کے طور پر ان کے مشن کی اشاعت کریں، ان کے موقف کو آگے پھیلائیں اور ادارے کی خدمت کریں ہر طرح سے۔ ادارے کی خدمت کئی طرح سے ہوتی ہے، جس کا جو مقام ہے وہ اس طرح ادارے کی خدمت کر سکے۔ کوئی طالب علم ہے، کوئی طالبہ ہے، تو وہ محنت کر کے ان کے مشن موقف کو سیکھ کر اور اپنے وقت کو ضائع نہ کر کے وہ ان کے موقف کی خدمت کر سکتی ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں، استاد جی کے مشن کا اہم ترین عنوان محبت صحابہ اور اہل بیت، اور ان شخصیات کا دفاع کرنا، ان کی پوزیشن کو واضح کرنا اور ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانا۔ محرم کا مہینہ بطور خاص استاد جی کا مشن ہمیں یاد دلاتا ہے، جب 1 محرم کو حضرت عمر کی شہادت اور 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کی مظلومانہ شہادتیں آتی ہیں۔ محبت اہل بیت کا، محبت اصحاب و اہل بیت کا حسین امتزاج ہوتا ہے کہ ایک طرف حضرت عمر کی شہادت ہے اور ایک طرف حضرت حسین کی شہادت ہے، اور وہ ہمیں پیغام دیتی ہے۔ دیکھیں دونوں شہادتیں اگر ہم غور سے دیکھیں،
حضرت عمر کی شہادت یوں ہوتی ہے کہ مصلی پر کھڑے ہیں، حملہ ہوتا ہے، نماز میں ہیں۔ حضرت حسین کی شہادت یوں ہوتی ہے کہ سارا خاندان ان کے سامنے شہید ہو جاتا ہے، خود بھی مظلومانہ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن نماز قضا نہیں ہوتی، سجدہ قضا نہیں ہوتا۔ دونوں نے درس دیا کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، سجدہ کسی حال میں معاف نہیں ہے، اور مردوں کی نماز افضل جگہ مسجد ہے۔ گویا دونوں نے درس دیا کہ مسجدیں آباد کرنی ہیں، لیکن افسوس اس وقت محرم میں امت مسجدیں آباد نہیں کرتی، قبرستان آباد کرتی ہے۔ یاد رکھنا یہ خرافات میں سے ہے کہ 10ویں اور 9ویں محرم کو قبرستانوں پہ میلے لگتے ہیں، جبکہ محرم میں جن لوگوں کی شہادتیں ہیں انہوں نے تو مسجدیں آباد کی۔ ایک شخصیت کی شہادت اس حال میں ہے کہ مصلی پر نماز پڑھا رہے ہیں، اور دوسری شخصیت کی شہادت اس حال میں ہے کہ جان دی مگر اللہ کا سجدہ قضا نہیں کیا۔ لیکن ان کی تعلیمات کے برعکس اس وقت امت کر رہی ہے کہ وہ قبرستان آباد کر رہی ہے، مسجدیں ویران کر دیں۔ تو یہ 9-10 محرم کو متعین کر کے قبرستانوں میں جانا بدترین بدعات میں شامل ہے۔ اور اسی طرح لوگ محرم میں پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ حضرت حسین تو پیاسے شہید ہوئے، اور ان سے محبت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم روزہ رکھتے تاکہ احساس ہوتا کہ وہ کس طرح پیاس میں شہید ہوئے، لیکن ہم ان کی تعلیمات کے برعکس پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں اور پانی عام کرتے ہیں اور لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کی تعلیمات کے برعکس ہو رہا ہے، اور اس میں اگر یہ اللہ کی رضا کی نیت نہ ہو اور نیاز غیر اللہ ہو تو ویسے ہی حرام ہے، اور اگر کسی کی نیت ٹھیک بھی ہو تو تب بھی دنوں کی تعیین کر کے خود بخود دین میں اضافہ کرنا یہ بھی بدعت ہے۔ اس لیے ان رسومات سے بچا جائے۔ اصحاب و اہل بیت کی محبت ایمان ہے، اور ان کو ایصال ثواب کرنا، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا، درود میں حضور کے بعد ان کا ذکر کرنا باعث ثواب اور ذریعہ نجات ہے، لیکن اس کے لیے صرف محرم مخصوص نہیں ہے۔ مومن کی تو نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ حضور کے ساتھ حضور کی آل پر درود نہیں پڑھتا۔ ہم یوں ہی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ تو ہم تو ہر نماز میں آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں حضور کے ساتھ، اور صحابہ کا ذکر کرتے ہیں۔ صرف یہ تاریخوں کے ساتھ خاص تو نہیں کہ یہ محرم کے 10 دن کرنا ہے، یہ ہمیں رواجی بنا دیا گیا۔ تو ہم رواجی نہیں ہیں، ہمیں استاد جی نے سبق پڑھایا کہ ہم سنی ہیں، سنی سنت سے ہوتا ہے، اور سنت سدا بہار ہوتی ہے۔ یاد رکھنا سنت کوئی ایک آدھ دن نہیں ہوتی، سنت مہد سے لحد تک ساری زندگی کرنے کا نام ہے۔ حضور کا طریقہ ہمارے لیے مہد سے لحد تک ضروری ہے، ولادت سے لے کر موت تک ضروری ہے۔ تو یہ پیغام ہمیں استاد جی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ تو اتفاق سے آج کے اس دن 5 محرم استاد جی کی تدفین کا دن ہے، اور کل 4 محرم استاد جی کی وفات کا دن تھا۔ اتفاق سے یہ تاریخیں ان ہمارے اس بیان کے دنوں میں آئی ہیں، تو ہم نے استاد جی کا تذکرہ کیا اس لیے کہ ہمارے لیے بھی یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ تو اب تمام بچیاں ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ہم استاد جی کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ہماری طرف سے استاد جی کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدیے کے طور پر پیش فرمائے اور قبول فرمائے۔